میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی اتنا حیادار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات۔ ایک مرتبہ جنت تو میں نے خریدی ہے اپنے لیے، اور جو 16 مرتبہ جنت خریدی ہے وہ میں نے اپنے آقا کے گناہگار امت کے لیے خریدی ہے۔ میرے بنا عثمان غنی زیارت کرنا، آب زمزم پینا، طواف کرنا تو دور کی بات ہے نا، میرا عثمان اپنی نگاہیں اٹھا کے کعبے کی طرف میرے بنا دیکھے گا بھی نہیں۔ جس کے دل کے اندر میرے نبی کی اصحاب کا بغض ہو اس کا ہم جنازہ نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے کا کہیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد ہم سارے نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزت سعادت نصیب فرمائے۔ میری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی جو فضیلت ہے، اس حوالہ سے آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہے۔ آپ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ اگر نسب کے حوالے سے دیکھا جائے تو سلسلہ نسب جو ہے سیدنا عثمان غنی کا وہ 5ویں نمبر پہ جا کر، یعنی 5واں جو باب ہے آپ کا حضرت عبد المناف، وہاں پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی جان ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھپھو تھی۔ یہ بھی محبت بھرا رشتہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ پھر حیا کے اندر آپ کا بڑا مقام ہے۔ جو حدیث پاک ہے میرے کریم نے فرمایا ایمان کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ حیا ہے، سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ حیا ہے، اور عثمان غنی کا جو حیا ہے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا تشریف فرما ہے گھر کے اندر، حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، آپ بیٹھے ہیں، تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، آپ کی جو پنڈلی ہے اس سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، آپ اسی تکلف کے اندر بیٹھے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم آتے ہیں، پھر بھی اسی طرح تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ آئے نا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلے اور اپنی پنڈلی پہ آپ نے کپڑا ڈالا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ابو بکر بھی آئے تھے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پنڈلی ننگی تھی۔ حضرت فاروق اعظم آئے، پنڈلی ننگی تھی، تو عثمان آئے، فوراً اس کو ڈھانپ لیا۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی اتنا حیادار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات۔ اور ایمان کا جو میں نے عرض کیا سب سے بڑا درجہ بھی حیا ہے، اس میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ پھر اس کے بعد سخاوت، آپ کا نام کے ساتھ جو لقب آتا ہے غنی، کتنی بڑی سخاوت تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے 17 مرتبہ جنت کو خریدا۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ جنت کو خریدا۔ ایک مرتبہ خرید لیتے کافی تھی۔ توجہ کیجئے گا، ایک چیز ہے یہ گلاس ہے، گلاس ایک ہے، اس کو ایک مرتبہ بندہ خرید لے پھر اس کو بار بار خریدے۔ ہاں کوئی دنیا دار ہے اس سے خریدا، ذہن کے اندر آ سکتا ہے دوبارہ خرید لوں، اس کو پیسے دے دوں، یا جو بھی اس کے عوض میں نے چیز دینی ہے دے دوں، یہ دھوکہ نہ دے دے، یہ فریب نہ دے۔ اے عثمان، ایک مرتبہ تو نے جنت خرید لی، اس کو 16 مرتبہ دوبارہ کیوں خریدا؟ یہاں پہ امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ آپ نے کہا ایک مرتبہ جنت تو میں نے خریدی ہے اپنے لیے، اور جو 16 مرتبہ جنت خریدی ہے وہ میں نے اپنے آقا کے گناہ گار امت کے لیے خریدی ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ تو اپنے لیے، اور وہ کہتے ہیں اتنا میرا رب سے معاملہ ہو جائے قیامت کے دن جب میں جاؤں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رب کے ساتھ اتنا میرا وعدہ ہو، اتنا میرا اکاؤنٹ کشادہ ہو، جب حساب و کتاب کا سلسلہ ہو، وہاں پہ یہاں پہ حدیث ایک ایڈ کروں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میری امت کے اتنے وجی لوگ ہیں، اتنے اللہ کی بارگاہ میں عزت والے لوگ ہیں جن کے ذریعے، جن کی سفارش پہ اللہ جہنمیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ جس طرح حفاظ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنی 4 نسلوں کو بچوا کر مغفرت کروا کے معافی لے کر اللہ کی بارگاہ سے جنت لے جائے گا، اسی طرح جو 16 مرتبہ جنت خریدی ہے نا وہ رسول اللہ کی گناہ گار امت کے لیے خریدی ہے۔ کیا مقام ہے عثمان غنی کا۔ آئیے میں تمہیں قرآن کی طرف لے چلوں، اور یاد رکھیں محرم شریف شروع ہونے والا ہے، ہمیں اللہ نے وہ مسلک عطا کیا ہے، وہ مشرب عطا کیا ہے، وہ مکتب عطا کیا ہے کہ جس کے اندر محبت ہی محبت ہے، اس میں نفرت ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کا نام تو کیش کروایا لیکن اہل بیت کی توہین کر دی۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کا نام کیش کروایا لیکن صحابہ کی توہین کر دی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ جب اہل بیت کے ایام آتے ہیں ان میں ہم اہل بیت کا ذکر ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کرتے کہ گھوڑے کی نکیل سے آواز آئی، ٹیلے سے آواز آئی۔ وہ ہم ایسی آوازوں کے کیوں محتاج ہوں جب قرآن ان کی عظمتوں پہ بول بول کے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی اہل بیت یہ عزت رکھتی ہے، جب حدیث مصطفیٰ بول بول کے کہہ رہی ہے کہ میری اہل بیت یہ شان رکھتی ہے، ہم کیوں ادھر ادھر کی آوازوں کے محتاجی اختیار کریں۔ آئیے میں تمہیں قرآن کی مزاج کی طرف لے چلوں، اور اس آیت پہ غور کرنا ہے اور مقام عثمان غنی کو سامنے رکھنا ہے۔ اب یہ جو آیا کریمہ ہے سورہ فتح ہے، اس کی 18 نمبر یہ آیا کریمہ ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی۔ یہ واقعہ یوں ہوا، میرے کریم آقا مدینہ تشریف فرما تھے، عمرے کا ارادہ کیا۔ مشرکین نے جب مکہ سے نکالا، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو دل چاہا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کی جائے۔ آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا، 1400 صحابہ، عمرے کا احرام باندھا، آپ مقام حدیبیہ پہ پہنچے۔ جو حجاج یا عمرے کے لیے گئے ہیں، کل مقام جیرانہ پہ حاضری تھی، اب مکہ سے آپ چلے مقام حدیبیہ پہ پہنچے۔
مقام حدیبیہ پہ پہنچ کے نا آپ نے حضرت عثمان غنی کو بطور مشیر بھیجا کہ جاؤ جا کر کفار کو مطلع کرو کہ ہم کو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنے آئے، ہم تو عمرے کی نیت لے کر آئے ہیں، حالت احرام میں آئیں گے، اجازت لے۔ حضرت عثمان غنی چلے گئے۔ اب یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی ہے نا، پہلے تو کرنی نہیں چاہیے۔ اسلام اور دین پہ ہو وہ تو دشمنی ہو سکتی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، کوئی ذاتی انا کے لیے جو ہم دشمنیاں پالتے ہیں وہ نہیں پالنی چاہیے، وہ تو دین اور اسلام اور کفر کا مسئلہ تھا نا۔ یہ بھی کرنا چاہیے جہاں پہ دشمنی ہو نا، وہاں پہ جانا ہو تو اپنے دشمن کو مطلع کر دیا جائے کہ میں آ رہا ہوں، میں کوئی اس کام سے نہیں تم سے بدلہ لینے آ رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ وہاں پہ میرا یہ کام ہے، کام کرنے کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا نے بھیج دیا عثمان غنی کو، آپ مکہ پہنچے۔ پہنچ کر آپ نے بھاؤں نے بتایا ہم حالت احرام میں آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ پیچھے۔ اب مکالمہ سننا، دو مکالمے ہو رہے ہیں۔ ایک مکالمہ ہے رسول اللہ کا صحابہ سے، صحابہ کا رسول اللہ سے، اور ایک مکالمہ ہے مکہ میں پہنچے ہوئے عثمان غنی سے مشرکین مکہ کا، وہ مکالمہ کر رہے ہیں۔ اب یہ دو مکالمے ہیں، بات چیت جسے کہتے ہیں۔ مشرکین کہہ رہے ہیں عثمان ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اس سال وہ عمرہ نہیں کر سکیں گے، واپس جائیں، نیکسٹ سال آئیں عمرہ کر لیں۔ یہ مشرکین کا عثمان غنی سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ مدینہ پیچھے صلح حدیبیہ پہ رسول اللہ کا مکالمہ صحابہ سے ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش بخت ہے کہ مکے چلا گیا ہے، زیارت بھی کرے گا، آب زمزم بھی پیے گا، عمرہ بھی کر لے گا، وہاں پہ صفا مروہ کرے گا، مطاف کے اندر جا کر طواف بھی کر لے گا، کتنا خوش بخت ہے۔ اب دو مکالمے ہیں، ادھر یہ ہے صحابہ کا تذکرہ کرنا عثمان کا، ادھر آفر دی جا رہی ہے عثمان غنی کو، اے عثمان مکے آ گیا ہے، برادری ہے، تعلق داری ہے، دوستانہ ہے، تو کر لے، تجھے اجازت ہے، طواف کر لے، عمرہ کر لے، آب زمزم پی، حجر اسود کو بوسہ دے لے۔ اب دو جواب ہیں، ایک ہے عثمان کا، ادھر دوسرا جواب ہے مصطفیٰ کا۔ عثمان کا جواب ہے مشرکین مکہ کو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی نا، یہ تذکرہ صحابہ کا عثمان کے بارے میں سنا، میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں مجھے امید نہیں عثمان پہ ایسے کہ میرے بنا عثمان غنی زیارت کرنا، آب زمزم پینا، طواف کرنا تو دور کی بات ہے نا، میرا عثمان اپنی نگاہیں اٹھا کے کعبے کی طرف میرے بنا دیکھے گا بھی نہیں۔ ادھر عثمان نے جواب دیا، کہا اے مشرکین مکہ تمہاری بھول ہے، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، جس عبادت سے میرے نبی کو روک دیا جائے، جس عبادت سے میرے نبی کو منع کر دیا جائے، عثمان اس عبادت کو نہیں کرتا۔ یہ جملہ بولا حضرات گرامی، جب ادھر کافی دیر گزر گئی، دن گزر گئے، افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات پہنچی نا رسول اللہ کی بارگاہ میں، آپ نے صحابہ سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب اس بیعت کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اس بیعت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید سورہ فتح کے اندر کیا، اور کیا انداز ہے میرے رب کا۔ جب بیعت کی جا رہی تھی، میرے رب نے جبریل کو حکم دیا، فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہو، فرمایا جا، میرے محبوب نے کتنا خوبصورت یہ منظر بنا ہے، اب اس منظر کی منظر کشی نہ کی جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، جاؤ۔ رب کا قرآن لیا، محبوب کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پیغام دے رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے۔ کون سے مومن؟
مومن تو کافی تھے، آج بھی کافی مومن ہیں، پہلے بھی کافی مومن تھے۔ یہاں پہ ذہن کے اندر خیال آ نہیں سکتا اس مومن سے مراد تو پہلے والے بھی ہو سکتے ہیں، آج کے بھی مومن ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے کے پتہ نہیں کسی اور مومن کا ذکر، مومنین کا ذکر ہوگا۔ آج کا ملنگ شاید سوچے کہ اس مومنوں سے مراد ہم تھے، نہیں، میرے رب نے آگے الفاظ ذکر کیے، فرمائے یہ مومن جو ہے نا، ان المومنین، ان مومنین سے مراد صرف وہ مومن ہیں میرے محبوب اس یبایعون کا، جنہوں نے تیری بیعت کی۔ ان مومنوں سے مراد اور کوئی مومن نہیں ہے، اس سے مراد فقط وہ مومن ہیں جنہوں نے بیعت کی۔ باری تعالیٰ بیعت تو کافی مرتبہ ہوئی اور مقامات پہ بھی بیعت کا ذکر ہے، اس بیعت سے مراد کوئی 15ویں صدی کا ملنگ کہہ دے گا یہ بیعت اس بیعت کا نہیں ذکر، یہ تو کوئی اور بیعت تھی۔ اللہ نے آگے مور ثبت کی، فرمایا ان مومنین سے مراد ہے کہ وہ مومن جنہوں نے بیعت کی۔ بیعت یا اللہ ساروں نے کی، پہلے بھی بیعت ہوتی رہی، اور مقامات پہ کافی دفعہ رسول اللہ نے بیعت کی۔ مسجد نبوی کے اندر خواتین کی باقاعدہ بیعت ہوئی میرے رسول کے ساتھ، قرآن نے ان کا ذکر بھی اس بیعت کا کیا۔ یا اللہ وہ بیعت تو نہیں مراد، وہ مومن تو نہیں مراد، فرمایا نا وہ نہیں مراد، اس بیعت سے مراد وہ بیعت ہے تحت الشجرہ، جو اس درخت کے نیچے ہوئی۔ اب وہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں۔ فرمائے مومنوں سے مراد فقط وہ مومن مراد ہیں جو صلح حدیبیہ کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ 1400 بندہ موجود تھا اور پھر بیعت انہوں نے کی اور وہ درخت کے نیچے تھے۔ اب یہاں پہ اگر درخت کے نیچے تھے، سب کچھ تھا، کہتے ہیں اس وقت ٹھیک ہے انہوں نے مان لیا ہوگا، بعد میں سارے نعوذ باللہ انہوں نے لکھا باقاعدہ طور پہ کہ سارے نعوذ باللہ دین سے ہٹ گئے تھے، بس 2-3 بچ گئے، ان کے نام بھی باقاعدہ انہوں نے لکھے کہ بس 2-3 بچ گئے تھے، باقی سارے رائے راست سے ہٹ گئے تھے۔ یا اللہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو نے انہیں مومن بنایا پھر یہ بدل گئے۔ اب اسی آیا کریمہ پہ غور کریں، میرے رب نے اس مغالطے کو بھی دور فرما دیا، اس مغالطے کو بھی دور فرما دیا۔ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت ہو گئی، آگے میرے رب نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم۔ عالمہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ علم رکھنا، جاننا، فی ہوتا ہے میں، قلوبہم جو دلوں میں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے انہیں جان لیا، میں نے جان لیا، صرف یہ ہوتا میں نے انہیں جان لیا، فعلم ہوتا کافی تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا میں نے ان کے دلوں کے حالات کو جان لیا۔ جو میرے نبی کے صحابہ 1400 تھے نا حدیبیہ کے مقام پہ، فرمایا میں نے ان کے دلوں کو جانچا۔ اب رب فرماتا ہے میں نے دلوں کو جانچ لیا کہ ان کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، انہیں میں نے مومن بھی ڈکلیئر کر دیا، میں نے درخت کے نیچے صرف یہی وہ مومن ہیں جن پر راضی ہوا، باقی پہ بھی راضی ہے لیکن خاص طور پہ یہ مومنین۔ اور پھر ان کے دلوں کو بھی میں نے جان لیا، پھر ان پہ میں نے سکینہ سکون کو نازل کر دیا۔ باری تعالیٰ پھر انعام کیا عطا فرمایا؟ فرمایا فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، فرمایا اس کا انعام یہ دیا کہ انہیں ان قریب بہت بڑی فتح عطا فرمائی جائے گی، یعنی فتح سے ہم کنار کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، عثمان غنی کا مقام کیا ہے، فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اتنی محبت الفت، آپ جامع القرآن ہے، آپ حیا کے اندر بڑا مقام ہے آپ کا، آپ رسول اللہ کے رشتہ داری کے اندر میں نے عرض کیا آپ کو وہ مقام حاصل ہے۔ یہاں پہ آخری بات توجہ طلب، میرے رسول کی بات سنیے گا، جامع ترمذی کی حدیث، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک جنازہ لایا گیا کہ پڑھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، بتایا گیا فلاں ہے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ کیا میں نہیں پڑھوں گا؟ اب جنازے کا حکم ہے کہ جہاں بھی رہے ہو راستے میں موقع ملے پڑھ دو، ثواب ہوگا۔ یا رسول اللہ فرماتے میں نہیں پڑھوں گا، اس کا جنازہ میں نہیں ادا کروں گا، وجہ کیا ہے؟ آپ تو تعریفیں کرتے ہیں، عظمتیں بیان کرتے ہیں، جو جنازہ پڑھتا ہے
پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، جس کا پڑھا جا رہا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اتنی برکات ہیں جنازہ پڑھنے کی، فضیلت کے اندر، پڑھنے کے ثواب کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ فرما رہے ہیں میں جنازہ سامنے ہے میں نہیں پڑھوں گا، وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، میرے عثمان سے دل میں کینہ رکھتا تھا۔ حضرات گرامی آج بھی ہمارا یہی نظریہ ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، جس کے دل کے اندر میرے نبی کی اصحاب کا بغض ہو اس کا ہم جنازہ نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں گے، نہ پڑھنے کا کہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔